ہمارے نبی کی دعا ہے مخافتن تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ مجھے ایسا خوف دے، مجھے اپنا ایسا خوف دے جو مجھے گناہوں سے روک دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی جس خوف کی وجہ سے میں گناہ نہ کر پاؤں۔ اس لیے اللہ پاک سے اللہ کا خوف مانگنا چاہیے، آخرت کی فکر مانگنی چاہیے، دنیا کے لحاظ سے اللہ پاک سے بے فکری کو مانگنا چاہیے۔ اللہ مجھے دنیا کی ٹینشن نہ دے، دنیا کی فکروں میں مجھے مبتلا نہ کر، مجھے آخرت کی فکر دے، جہنم سے خوف دے، اپنی ذات کا خوف دے، باقی سارے خوف میرے دل سے نکال دے۔ یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز وہ ہے موت کا مراقبہ۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جو اسباق ہیں ان میں سے ایک سبق ہے مراقبہ موت۔ مراقبہ موت اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے زبردست چیز ہے، گناہوں سے نکلنے کے لیے زبردست چیز ہے، زبردست چیز ہے، جس سے بالکل گناہ نہ چھوٹ رہے ہو نا، گناہوں کا رسیہ بن چکا ہو، گناہوں کا نشئی بن چکا ہو، موت کا مراقبہ کرے گا گناہ چھوٹ جائیں گے، پکی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ نہ چھوٹے۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، کسی کو زیادہ ٹائم لگے گا، کسی کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ میں اس کو مولانا جمشید صاحب کے پاس لے گیا، وہ وقت میں چل رہے تھے، میں مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں تھا، تو میں ان کو لے گیا مولانا کے پاس۔ تو مولانا نے فرمایا آپ موت کا مراقبہ شروع کریں۔ اس کو موت کا مراقبہ بتایا، پھر تشکیل میں چلے گئے، تشکیل سے واپس آئے، میں نے پوچھا ہاں بھائی مولانا نے جو نسخہ بتایا اس کا کیا فائدہ ہوا، کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے چھوٹ گئے سارے گناہ۔ مولانا جمشید صاحب نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ مدرسے کے ایک طالب علم نے مجھے خط لکھا اور فرمایا کہ اس نے کہا کہ جی میں مدرسے میں طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن ہر وقت مجھے گناہوں کے ہی خیالات اور گناہوں کے ہی جذبات رہتے ہیں، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت گناہوں کی طرف رغبت ہے، میں کیا کروں؟ مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کو خط کا جواب لکھا کہ آپ موت کا مراقبہ کریں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کا دوبارہ خط آیا کہ اللہ کا شکر ہے گناہوں کی رغبت ختم ہو گئی، نیکی کی رغبت پیدا ہو گئی۔ موت کا مراقبہ۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے جو سب سے مفید چیز ہے وہ ہے موت کا مراقبہ۔ موت کا مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھوں کو بند کر لیں، تنہائی میں ہو، شور نہ ہو، تنہائی میں ہو، بہتر یہ ہے کہ رات کا وقت ہو، آپ آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں اور اپنے آپ سے کہیں عبداللہ ایک وقت آنا ہے کہ تو نے مرنا ہے، یہ کہہ کر ایک تصور بنائیں کہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہوں اور بہت بیمار ہو گیا ہوں، اور اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیے ہیں، میرے رشتہ دار آس پاس سے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سب میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور میں ان کے بیچ میں لیٹا ہوا ہوں، بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مجھے اب، میرے اہل و عیال رو رہے ہیں، میرے رشتہ دار ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، نہیں اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جان رہا ہوں کہ اب میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ اچانک میرے پیارے اور میرے رشتہ دار میرے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے اور پھر میری ٹانگیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئیں اور پھر میرا پیٹ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور پھر میری کندھے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے اور ایک دم میری گردن جو ڈھلک گئی اور آنکھیں اوپر چڑھ گئیں
تو سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب کوئی پاؤں سے چمٹ کے رو رہا ہے، کوئی ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی میرے سر سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی میری چارپائی سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ ماں، بھائی، بہن، سب کے سب رو رہے ہیں، سارے رشتہ دار رو رہے ہیں، اور میری لاش ان کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آواز آئی، بھائی غسل دینے والے کو بلاؤ۔ اب غسل دینے والے کو بلایا جا رہا ہے۔ مجھے گھر کے کمرے سے اٹھا کے صحن میں لایا گیا اور میرے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے گئے اور میرے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا گیا اور بالٹی بھر کر پاس رکھی گئی۔ غسل دینے والے اب مجھے غسل دے رہے ہیں۔ میں کروٹ بھی نہیں بدل سک رہا، وہ میری کروٹ بدلتے ہیں اور مجھے صابن لگا رہے ہیں، مجھے غسل دے رہے ہیں۔ اب میرا غسل ہو چکا ہے۔ اب میرے ماتھے پہ، ہاتھوں پہ، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ خوشبو ملی جا رہی ہے۔ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب مجھے کفن پہنا کے تختے سے اٹھا کے مجھے چارپائی پہ لٹایا جا رہا ہے اور اس چارپائی پر لٹا کے میرے چہرے کو کھول دیا گیا ہے۔ غسل دینے والا چلا گیا ہے۔ میرے رشتہ دار جو گھر کے اندر بیٹھے رو رہے تھے، اس صحن سے باہر نکل کے آ کے مجھ سے لپٹ رہے ہیں۔ میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میری ماں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیوی ایک طرف کونے میں دیوار پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، اور اس لیے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اور تھوڑی دیر میں مردوں کی طرف سے اعلان ہوا، اندر ہو جاؤ، جنازہ لے کر جانا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا جانے لگا تو گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میری چارپائی کو لے کر باہر نکلے اور اب قبرستان لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جنازہ پڑا ہے۔ میری چارپائی کو قبر کے کنارے پہ رکھا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے ایک دو قبر میں اتر گئے، ایک نے سر کو پکڑا، ایک نے پاؤں کو پکڑا، ایک نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور مجھے قبر میں اتار رہے ہیں اور میرا چہرہ قبلے کی طرف کر رہے ہیں، اور پھر میرا چہرہ بھی، میرے چہرے سے کفن کو بھی ہٹا دیا، اور پھر وہ رشتہ دار قبر سے باہر آ گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے، اور اب اس کے اوپر اینٹیں رکھی جا رہی ہیں اور اب اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور لمحوں میں ہی میں اپنے پیاروں کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ مٹی ڈالنے والے ڈال رہے، میرے پیارے، میرے بچے مٹی ڈالتے ہوئے رو رہے، اور ابھی وہ مٹی ڈال ہی رہے تھے کہ میرے پاس دو ایسے فرشتے آ گئے جن کے بال پاؤں تک لمبے ہیں اور ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح موٹے اور باہر نکلے ہوئے اور مڑے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے بجائے سانس کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ان کی آواز بادلوں کی گرج کی طرح سے ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا، روب دار آواز سے مجھے کہتے ہیں اجلس، اٹھ کے بیٹھ جا۔ چنانچہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور میرا کفن میرے سر سے سرک کر ناف تک آ جاتا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھتے من ربک، بتاؤ تیرا پالنے والا کون ہے؟ اب مجھے جواب وہ دینا ہے جو میرے دل میں ہے، زبان والا یہاں چلے گا نہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر میں سوال کا جواب دے رہا ہوں تو وہ میری قبر کو اپنے ہاتھوں سے وسیع کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا ہوں تو وہ مجھے ایک ایسا گرز مارتے ہیں کہ جس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھاتے ہیں، ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اگر میں نے اپنے نبی کی زندگی گزاری ہے
تو میں اس وقت پہچان کے کہوں گا یہ تو میرے آقا ہیں، اور اگر میں نے نبی کی سنت سے روگردانی کی ہوگی تو میں کہوں گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ چنانچہ اس آخری سوال کا جواب نہ دینے پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کم قسمت، کاش کہ تو دنیا میں کچھ کر کے آتا تو تجھے جنت ملتی، مگر تو نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح وہ میری قبر کو جہنم کی بھٹی بنا کے باہر چلے جاتے ہیں۔ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ چند ہی فٹ کے فاصلے پہ اندر ہو رہا ہے۔ میرے رشتہ دار باہر کھڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا اہم سبق ہے۔ اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے مفید ترین چیز ہے یہ موت کا مراقبہ۔